اپوزیشن اے پی سی کی بات کر رہی ہے، اگر اپوزیشن کٹھی ہو گئی، اے پی سی ہو گئی، کوئی ان ہاؤس چینج کی بات کرتا ہے، کوئی حکومت گرانے کی بات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت اس قابل نہیں ہے اور باقی حکومت کی چل سکے. آپ بھی انہی کے زیر انتظام آتے ہیں، مطلب آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہیں. اگر اپوزیشن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھئی اب سر توڑ ہم نے سڑکوں پر آ جانا ہے، تو بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ کا پیغام ہے اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیے ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپوزیشن سڑکوں پہ آئے یا بازاروں میں آئے ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی نہیں پڑے گا انشاءاللہ. بٹ ہم اپنا کام جو جس دل جمی اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اپنا انشاءاللہ اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے. آپ بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں تو آئیں؟ جی میں نے کہا تھا کہ سڑکوں پہ آنا چاہیں، بازاروں میں آنا چاہیں، جدھر آنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ روکیں گے نہیں مطلب؟ جب موقع آئے گا تو پھر ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے. ٹھیک. اچھا پنجاب میں آپ خود جانتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ یہاں موجود ہیں، اگر وہ پی ایم ایل این کو لیڈ کرتی ہیں، یہاں پر سڑکوں پر نکلتے ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت دیکھیں گے کہ کیا اجازت دینی ہے سڑکوں پہ آنے کی یا نہیں؟ جی جیسے حالات ہوتے ہیں پھر اس حساب سے پھر ہم فیصلہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. یہ جو نیب کے اندر معاملات اب شروع ہو گئے، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پرسیپشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ تو ابھی یہ معاملہ شروع ہوا، نیب میں آپ ایک دفعہ گئے بھی، آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں نے کہا جی نیب نے بڑی زیادتی کی ہے، نیب زیادتی کرتا ہے اور لوگوں کو انویسٹیگیشن سٹیج پر ہی اٹھا لیا جاتا ہے یا انکوائری سٹیج پر بھی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے. آپ کے نزدیک یہ ٹھیک؟ منیب صاحب نیب ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے اوپر میں زیادہ کومنٹ نہیں کروں گا. بٹ یہ ہے کہ جو ہمارا سٹانس ہے جو تحریک انصاف کی حکومت کا ہے، ہم ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو اور لوگوں کے سامنے ہو. اس کے اوپر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں کوئی نیب میں بلاتا ہے، میں جس طرح سے گیا ہوں آپ نے خود دیکھا ہے، جی ہم نے کوئی اس طرح سے تو نہیں گیا جس طرح سے دوسرے لوگ جاتے ہیں. بٹ ہم ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اریسٹ کر لیتے ہیں نا، کوئی انکوائری پہ اریسٹ کر لیا، انویسٹیگیشن پہ اریسٹ کر لیا، الزام ثابت ابھی مکمل طور پر نہیں ہوا، اریسٹ کر لیا، تو آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے یا یہ ان کی جی میں نے عرض کیا استحقاق ہے؟ چونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے. اچھا جب آپ تشریف لے گئے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو جب آپ اندر گئے رویہ کیسا تھا نیب کا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو ٹھیک تھا. اچھا جی جو انہوں نے سوال پوچھے ہم نے ان کو جوابات ہم نے دیے ان کو. تو کوئی ایک شخصیت تھی یا دو تین لوگ بیٹھے؟ کافی لوگ تھے. کافی لوگ جی تھے. جو پراپر انکوائری ہوتی ہے. جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے یہ آپ نے ذہن میں سوچا ہے کہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نیب جا سکتے ہیں اور نیب کہیں نہیں ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہوگا؟ آپ کبھی سوچ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے یا بادر نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی ہر چیز، ہر ادارہ ہر چیز قانون کے پابند ہے ٹھیک. اور ایک سسٹم ہے قانون کے مطابق چلتا ہے. تو جو بھی ایکٹ ہوگا ہر کوئی قانون کے مطابق ہی ہوگا، قانون سے باہر تو کوئی نہیں کام کر سکتا. ٹھیک. آپ کی کیونکہ پارٹی کے اندر یہ موقف پایا جاتا ہے کہ یار نیب زیادتی کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب انٹرویو دے رہے تھے عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا جو شراب کے لائسنس والا معاملہ ہے، انہوں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ ایک مذاق ہے. آپ خود بھی یہ سمجھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے اگر ہمارے دوست اس کو پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا، فائل دیکھ کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کومنٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اخباروں میں جو آیا وہ اپنی جگہ، رپورٹنگ کسی کا اوپینین وہ اپنی جگہ، لیکن لوگ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی یہ مسئلہ ہے کیا، اگر لوگوں کو آپ بتا سکیں کیونکہ یہ لائسنس کا ایشو تھا کیا اور معاملہ کیا ہے؟ جی ایک جورسڈکشن طے ہے ہر کسی کی. ٹھیک ہے. تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، وہ اس کو پاور ہے وہی کرتا ہے. اگر ہر آدمی کسی دوسرے پہ اپنا ملبہ ڈال دے تو پھر کس طرح سے کام چلے گا؟ اس صوبے کے اندر کتنے ڈی جیز ہیں، کتنے سیکٹریز ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ہر کام چیف منسٹر نے تو نہیں کرنا ہوتا. ہر کسی کا اپنا اختیار ہے، اپنا دائرہ کار مقرر ہے اور ہر کوئی اپنے قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کے ہی کام کر کے اپنا ڈیلیور کرتا ہے. میرے خیال میں اس بات پہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. محض پولیٹیکل گراؤنڈ پہ کسی کو ملائن کرنا، اس طرح سے باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 روز قبل آپ نے شاید جاوید چودھری صاحب آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. جاوید چودھری صاحب نے اس کے اوپر ایک پورا اپنا کالم لکھا، احوال بتایا آپ کے ساتھ ملاقات کا.
ایک بات جو انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, میں چاہتا ہوں آپ اس کو ضرور ایڈریس کریں. انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا لائسنس والا ایشو تھا, آپ نے بتایا, آپ نے کہا کہ بھئی اگر کسی نے اگر واقعی کوئی غلط کام تھا تو کلمہ حق اس وقت کہتے جب وہ سیٹ پر موجود تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کا آپ کے خلاف وعدہ معاف کو بن جانا, کسی اور کا آپ کے خلاف اوپینین آ جانا, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا؟ ان لوگوں کے اوپر کوئی دباؤ ہے؟ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کہتا ہے جی فلانا افسر جا کے مل گیا, فلانے نے جا کے مل لیا, یہ ہو گیا جی, وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بڑی مشکل ہو گئی, آپ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ قانون بڑا واضح ہے, آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس کی جورسڈکشن ہے. ٹھیک, کیا قانون موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے. ٹھیک, کیا یہ پہلی دفعہ دیا گیا ہے؟ نہیں دیا, پہلی دفعہ نہیں دیا گیا, بالکل. تو پھر یہ ڈیو کورس جو کام چلتا ہے وہ روٹین میٹر ہے, اس میں کسی کا کیا لینا دینا کسی کے ساتھ. اچھا, جس کا اختیار ہے اس نے استعمال کیا. جاوید چوہدری صاحب کے اس کالم کا ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کوٹ کیا کہ آپ نے کہا کہ نیب کو بھی پتہ نہیں کہ کیا کیا کھولے, یہ میرے کپڑے تک گنیں گے اور ہر چیز گنیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار انہیں پتہ ہے کوئی نہیں, اب یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. کوئی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے آپ کے پیچھے پڑنے کی؟ آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ظاہری طور پر کچھ ایسا ہے نہیں, کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے کسی کی آپ کے خلاف؟ دیکھیں جی, میں کوئی کومنٹس اس طرح کا نہیں کرنا چاہتا, نہ کسی کی نیت پہ میں شک کروں گا. ٹھیک ہے, تو جب کوئی بات ہوگی تو پھر میں بھی بات کروں گا. ٹھیک, ابھی کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ کو آج کم از کم آپ کو اطلاع ہے کہ دوبارہ آپ کو بلانا پڑے گا نیب کو؟ آپ کو کوئی سمن ملا ہے, کوئی بلا رہے ہیں دوبارہ یا مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. آپ کو کوئی اطلاع نہیں؟ چلیں اگر اس تعلقات پر آ جاتے ہیں, آپ کے اتحادی ہیں چودھری صاحبان, بڑا وزاداری ہے ان میں, آپ کا بہت اچھا تعلق ہے اور وہ آپ کی طرف تشریف لاتے ہیں, آپ خود ان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں, تو آپ کے تعلقات کیسے ہیں پرویز الہی صاحب سے؟ کیونکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب اگر گئے تو پرویز الہی صاحب بھی کنٹینڈر ہو سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کے. ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ ہماری جو اسمبلی ہے اس کی پرفارمنس کتنی اچھی ہے, کتنی لیجسلیشن ہے پنجاب کے اندر. آپ ان چیزوں کو دیکھیں, ہماری ورکنگ کو دیکھیں, لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں. اچھا, آپ کا تعلق ان سے بالکل مضبوط ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے؟ بالکل. گورنر صاحب سے تعلق کیسا؟ الحمدللہ, وہ ہمارے بزرگ ہیں. گورنر صاحب بہت اچھا ہمارے ساتھ ان کا رویہ ہے, کوئی ہمیں ان کو کوئی ایسا اختیار تو نہیں آپ سے چاہیے جو جس کے لیے, کیونکہ پہلے بھی وہ گورنر رہے, ان کا ایک زمانے میں تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, تو وہ اختیار کی تو ایک گورنر صاحب کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایک بات جو کہ بار بار آپ کو شاید میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو کبھی کہ 2 سال ہو گئے, آپ کو کسی اور نے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے چوز کیا ہے ایز وزیر اعلیٰ پنجاب, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ذہنی طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا, اس بات کا ادراک تو ہوگا؟ میں نے بتایا نا کہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنتا, میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. مطلب آپ کو میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سوچتا, نہ میں پازیٹیو سوچتا ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. وزیر اعظم نے آپ کو وسیم اکرم کہا, وسیم اکرم ہے, وسیم اکرم پلس کا چوہان صاحب نے کہا شیر شاہ سوری کے طور پر آپ کو یاد رکھا جائے گا. آپ خود کو کس کے قریب سمجھتے ہیں ویسے, وسیم اکرم صاحب کے, شیر شاہ سوری کے؟ میں جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں, بس اتنا ہی کچھ کہہ سکتا ہوں. نہیں, وسیم اکرم صاحب کو ویسے تو آپ جانتے ہیں نا, وہ زبردست پیس بالر تھے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وسیم اکرم صاحب والی کریکٹرسٹکس رکھی ہوئی ہیں آپ نے, یا آپ نے شیر شاہ سوری والے؟ میرے خیال میں جو کچھ ہوں الحمدللہ میں اسی پہ خوش ہوں. کوئی ایک ایسا مشکل لمحہ جو جس میں آپ کو لگا ہو کہ یار یہ اتنا مشکل فیصلہ ہے یا اتنا مشکل وقت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی یہاں پر میرے سے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے؟ کوئی ایسا لمحہ پچھلے 2 سال میں آیا جب آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یار یہ بڑا مشکل وقت ہے؟ اکثر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جب آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا ڈیسیجن لوں, تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور اس کے بعد آپ نیک نیتی کے ساتھ ڈیسیجن کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. وہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. کیونکہ آپ نے نیت کی بات کی ہے, تو اب یہ میں کسی امپریشن کے اوپر نہیں کہہ رہا, میں یہ پرسنل نالج کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسمبلی کے اندر, دوبارہ میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ
کہا جاتا ہے کہ ہر شاخ پہ ایک سی ایم بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کی خواہش ہے کہ بھئی کسی طرح بزدار صاحب بس ادھر ادھر ہوں اور ہمارا نمبر لگ جائے. یہ میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بزدار صاحب پتہ تو لگتا ہوگا کہ یار اس کی یہ خواہش ہے, اور یار یہ فلانی سازش کر رہا ہے, یہ ایسے کر رہا ہے, یہ فلانی جگہ جا کے مل رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کہ کبھی میں نے اس طرح کی بات نہیں سوچی. میں ہمیشہ جس طرح پہلے کہا کہ میں پازیٹیو ذہن رکھتا ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. مجھے کوئی اس طرح کا فرق نہیں پڑتا, نہ میں سوچتا ہوں. دوستوں میں سے آ کے کہتے ہیں کہ بزدار صاحب وہ فلانا بندہ یہ آپ کے خلاف کر رہا ہے, مجھے آگے کوئی نہیں کہتا. کوئی بھی نہیں کہتا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. آپ کے ہمدرد تو ہوں گے, دوست تو ہوں گے جو کہتے ہیں. سارے میرے دوست ہیں, میں سب کے ساتھ ہوں, سب کی بھلائی چاہتا ہوں, سب کا خیر خواہ ہوں. اس انٹرویو میں وزاداری کے آپ 100 مارکس لے رہے ہیں, آپ نے کسی کا نام نہیں لیا, کسی کے بارے میں بات نہیں کی. آپ کی کابینہ کے اندر کئی لوگوں کو تو نیب نے بلایا ہوا ہے, جا رہے ہیں, ٹھیک ہے الزام ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی نے پیسے لے لیے کسی تقرر تبادلے کے لیے. بات آپ کی درست ہے کہ ہر چیز کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کی پرسنل نالج میں یہ شکایات آئی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ جی آپ کے فلانے بندے نے پیسے لے لیے, فلانے نے یہ کر دیا؟ دیکھیں جی, یہ اتنا بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ کا, آپ کی اتنی بڑی مشین تبادلوں کے حوالے سے خاص طور پر جی, آپ کا ایک پورا سسٹم ہے جو چل رہا ہوتا ہے. جہاں ہمارے پاس کوئی اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے تو اس کو تو ہم ٹالریٹ کرتے نہیں ہیں. اور میری یہی اکثر دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ کائنڈلی وہ ہمیں ذرا بتایا کریں. ہم اپنے سورسز سے بھی چیک کرتے ہیں, بٹ اگر ہمیں نہیں پتہ چل رہا تو ہمیں بتائیں, ہمارے نالج میں دیں, تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں, چیزوں کو بہتر کر سکیں. اور میرے ساتھ آپ اتفاق کریں گے کہ جتنی بہتری اس دور میں اپر لیول پہ آپ نے دیکھا ہے چیزوں کو بہتری آئی ہے, تو انشاءاللہ اسی طرح اب جو لوور ٹیئر کے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی آپ کو واضح تبدیلی انشاءاللہ نظر آئے گی. اچھا بزدار صاحب, لوگوں کی ذرا کلیئرٹی کے لیے, میاں نواز شریف صاحب کی جو بیل ایکسٹینڈ ہونی تھی, جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ضابطۂ فوجداری کے تحت پنجاب حکومت کا استحقاق تھا, آپ کے ذاتی نالج میں ہے, آپ کے نظر سے رپورٹس گزری جو بعد میں آئیں؟ ایک دفعہ آپ نے ان کی بیل ایکسٹینڈ کی پنجاب حکومت نے, اس کے بعد کابینہ نے آپ نے بتایا فیصلہ کیا کہ نہیں کرنی. آپ نے وہ رپورٹس دیکھی جو ان کی فیملی کی طرف سے, میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے آئیں؟ کیا فیصلہ رہا؟ جیسے کہ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ پنجاب حکومت اس معاملے کو دیکھے, پھر ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کے اندر تمام رپورٹس اور چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئیں. پھر اس کمیٹی نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں وہ پنجاب کیبنٹ کے اندر آئیں, اور کیبنٹ نے یونانیمسلی جو ڈیسائیڈ کیا وہی ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. اب پنجاب گورنمنٹ کی حد تک جو تھا وہ ہم نے اپنا ڈیسیجن لے لیا. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں, مطلب اس کے اوپر کوئی ایک ہوتا ہے نا, ایک پرسنل کامنٹ ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے دیکھا ہے وہ جان نہیں ہے رپورٹوں کے اندر؟ نہیں, بس جو رپورٹس تھیں انہی کے اوپر ہم نے ریلائی کیا. ٹھیک ہے. وہ جو کمیٹی میں آئی تھیں, پھر کیبنٹ میں بحث ہوئی ہے, ڈسکس ہوئی ہے, یونانیمسلی ڈیسائیڈ جو کیا تھا وہی امپلیمنٹ ہوا. جو پنجاب حکومت کی حد تک تو یہ کچھ تھا وہ ہم نے کر دیا.